نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم یہ بیان کریں گے کہ رجب شریف کے کونڈے کیا ہیں اور کیا یہ ضروری ہیں اور کیا ان کا نہ کرنے والا، کونڈوں کو نہ پکانے والا گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں، اور پھر کیا یہ کونڈے کھانا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کونڈے در حقیقت ایصال ثواب کی ہی ایک کڑی ہے۔ جس طرح ایصال ثواب کے اندر ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اور تیسرے دن کل شریف کرتے ہیں اور 7ویں دن 7واں ہوتا ہے اور 40ویں دن 40واں ہوتا ہے، تو یہ تیسرا ہو یا 7واں ہو یا 40واں ہو، جس طرح یہ ایصال ثواب کی ایک کڑی ہے اور در حقیقت ایصال ثواب ہے، اسی طرح یہ کونڈے بھی در حقیقت ایصال ثواب ہی ہیں۔ یہ کونڈے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے طرف منسوب ہیں کہ یہ ان کی ایصال ثواب کے لیے نذر و نیاز کی جاتی ہے۔ اور پھر آگے کیا یہ کرنا ضروری ہے یا نہیں، تو ناظرین کرام، یہ ایصال ثواب در حقیقت زیادہ سے زیادہ یہ جائز اور مباح کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سے زیادہ نہ یہ فرض ہے اور نہ یہ واجب ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہے اور اس کا تارک گناہ گار ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ زیادہ سے زیادہ مباح ہے یا جائز ہے۔ اگر کر لیں گے تو اجر و ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو انسان گناہ گار نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے کھانے کے بارے میں کیا حکم ہے کہ یہ کھائے جا سکتے ہیں یا نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس کے اندر پکایا ہوا کھانا انسان کے لیے کھانا بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ یہ کھانا ناجائز ہے، یہ حرام ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے، اگر کھائیں گے تو شرک ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کونڈوں کا کھانا بالکل جائز ہے، مباح ہے۔ ہاں، اگر ان کے اندر پکایا ہوا کھانا کھانے کے اندر حرام کی آمیزش ہے، حرام کے ساتھ پکایا ہوا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہے جس کی وجہ سے کھانا حرام ہو گیا ہے، مثال کے طور پر خون ہے، شراب ہے، تو پھر اس کا کھانا حرام ہے۔ لیکن اگر بالکل وہ حلال چیزوں کے ساتھ پکایا گیا ہے اور ایسی چیزوں کے ساتھ پکایا گیا ہے جس کا کھانا بالکل جائز ہے، تو ناظرین کرام، کونڈوں کا کھانا کھانا بھی جائز ہے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور ضروری بات اس کے اندر یہ ہے، جو اس میں بچنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح وہ رات کے اندر ایصال ثواب کر سکتا ہے، دن کے اندر بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، لیکن کونے پکانے والے اگر یہ کہیں کہ صرف رات کے اندر چھپ کر ہی کرنا ہے اور رات کے اندر ہی اس کو کھانا ہے، تو شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ شریعت کے اندر اس چیز کا کوئی اصل نہیں ہے کہ یہ رات کو ہی پکائے جائیں اور رات کو ہی کھائے جائیں، بلکہ جس طرح کے رات کے اندر یہ پکائے جا سکتے ہیں، رات کے اندر کھائے جا سکتے ہیں، اسی طرح یہ دن کے اندر بھی پکائے جا سکتے ہیں اور دن کے اندر بھی کھائے جا سکتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ جب یہ پکایا جاتا ہے کھانا اور پھر جب ایصال ثواب کیا جاتا ہے، یعنی جب یہ ارواح پڑی جاتی ہے، ایصال ثواب کیا جاتا ہے، تو اس وقت بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی اصل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ قصے کہانیاں جو پڑھی جاتی ہیں وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ پڑھنی جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ شریعت کے اندر ان کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے، بلکہ ارواح کے وقت اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں، جس کے پڑھنے سے پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور جو سن رہے ہوتے ہیں سامنے انہیں بھی ثواب ملتا ہے۔
اور جس کے ایصال ثواب کے لیے کلام اللہ شریف یا کھانے کا ایصال ثواب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو باقی ساری رسومات یعنی رات کے اندر کرنا چاہیے، رات کے اندر کھانا چاہیے، یا وہاں پر جو قصے کہانیاں پڑھی جاتی ہیں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، اور ممکن حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ انسان ایصال ثواب کرے تو شریعت کے اصولوں کے مطابق کرے، اور ایسی چیزیں درمیان میں لے کر آئے جن کا شریعت اسلامیہ کے اندر ثبوت موجود ہے اور کوئی نہ کوئی اصل موجود ہے، پھر وہ کریں تو ایصال ثواب کا کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کا کھانا بھی بالکل جائز ہے، یہ حرام اور شرک وغیرہ نہیں ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی